یہ جو تحریک انصاف میں لڑائی ہے کاظمی صاحب، اس کے اوپر ذرا بتائیے گا، کیونکہ اب عید کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تحریک عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ شروع کریں گے حکومت کے خلاف. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال تحریک انصاف کے اندر ہے، کوئی احتجاجی تحریک آگے بڑھ پائے گی؟ دیکھیں وہ اس سے میٹر نہیں کرتا، اس لیے کہ لیڈرشپ کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب والا معاملہ ہے، فواد چودھری صاحب والا معاملہ ہے، لیکن کارکن کے لیول کے اوپر وہ چیز اس طرح میٹر نہیں کرتی. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. ہاں، مین کوسچن یہ ہے کہ کیا وہ بڑی کوئی تحریک چلا سکیں گے، اور پھر وہ جن لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں، دیکھیں چاہے وہ مولانا صاحب ہوں، اور اس دفعہ تو انہوں نے بلوچستان کی جو ینگ قیادت ہے اس کو بھی انگیج کرنے کی بات کی ہے. یہ ایک نئی ڈائنامک ہے اس تحریک کا، تو میرے خیال میں وہ اس کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے کہ آگے معاملات کس طرف جائیں گے اور تحریک کو کس طرح لے کے ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا ویسے بلوچستان سے، جیسے انہوں نے مارنگ بلوچ کا نام لیا تھا، یا تو ان کا کوئی رسپانس؟ وہی میں نے کہا نا کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آگے وہ کس طرح چیزوں کو انگیج کرتے ہیں، کس طرح ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، کیا وہ ان کے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے، اور کس قسم کا یہ تحریک ہوگی. تو یہ بھی آپ کو انتظار کرنا. لیکن عامر صاحب، اس دوران شیر افضل مروت صاحب کا نکالا جانا، اور پھر جو بھی اس وقت معاملات اندر چل رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف فواد چودھری صاحب کے خلاف اتنا لمبا جو پی ٹی آئی آفیشل نے نکالا ہے، تو یہ مختلف دھڑے نہیں بن جائیں گے جماعت کے اندر؟ اور کے پی میں تو بنے ہوئے اس وقت. دیکھیں، سیاست میں اور سیاسی پارٹیوں میں ہمیشہ اختلافات، گروپنگ رہی ہے، ہر پارٹی میں ہے، کیونکہ ہم ایک طرح سے حالت جنگ میں ہیں. پارٹی کا چیئرمین جیل میں ہے، وائس چیئرمین جیل میں ہے، جو باہر ہماری آنریبل لیڈرشپ موجود ہے، یہ ایک طرح کی ٹیمپریری ہے نا. تو اس طرح سے جو حالات آئیڈیل تو کبھی کسی پارٹی میں کوئی سٹرکچر آج تک بنا ہی نہیں، تنظیم کسی پارٹی میں آج تک ڈیولپ ہو ہی نہیں سکی. ساری پارٹیوں میں ظاہر ہے ان کی پارٹی ہے تو کہانی صرف میاں برادران کے ہاتھ میں ہے، ادھر ہے تو وہاں اس طرح سے ہاتھ میں ہے. تو وہ بھی ایک تنظیم کے اندر ایک ڈسپلن کا بھی فقدان ہے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن عامر صاحب جو ابھی جو لسٹ آئی جس میں لوگوں کو 26ویں ترمیم والے لوگ جو تھے ان کو نکالنے کی بات کی گئی، اس میں زین قریشی صاحب کا نام نہیں تھا، حالانکہ وہ بھی اسی طرح سے. تو یہ پارٹی کے اندر اس بات کے اوپر بات ہو رہی ہے. جی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی ابھی کوئی ابہام ہے اس لسٹ میں. ابھی اس کی فردر کلیریفیکیشن خان صاحب سے ضرور اور ہونی ہے، کہ خاص طور پر وہ ہمارے 4 ایم این ایز جنہوں نے ووٹ نہیں کیا، جنہوں میں زین قریشی صاحب بھی تھے، تو ان چاروں کو آپ ایک ہی اس سے دیکھیں، انصاف سے دیکھیں. اور ووٹ نہیں کیا پارٹی کو، اگر وہ ووٹ کرتے پھر تو ان کا چیپٹر ہی کلوز ہو جاتا. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان چاروں کے ساتھ پارٹی کو رعایت دینی چاہیے. اور وہ 5 لوگ جو پارٹی کے اگینسٹ ووٹ کر گئے اور حکومتی بینچوں پہ جا کر بیٹھ گئے، تو وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. تو آگے بھی جو حالات ہیں اور جو پیدا کیے گئے ہیں، اسی لیے یہ آپ کو تھوڑا سا پارٹی کے اندر اور یہ سوشل میڈیا اور یہ باقی ساری چیزیں لگتی ہیں. سوشل میڈیا کی جو کاظمی صاحب نے بات کی، کمانڈ، اتھارٹی، ورکرز جو ٹو کرتے ہیں لائن، وہ صرف عمران خان. بالکل درست. یہ تو وہ وہاں پر عمران خان مینز پی ٹی آئی نا. لیکن مسئلہ یہ کہ تنظیمی جو بنیادیں ہیں جب وہ کھوکھلی ہو جائیں گی یا اس میں لڑائی ہوگی، تو پھر خان صاحب تو بیچارے جیل میں آلریڈی. ہاں، لیکن تنظیم ورکرز کے سر پہ چلتی ہے، کیونکہ مین اس کی کور تو ورکرز ہوتے ہیں نا. وہ خان کے ساتھ انٹیکٹ کھڑے ہیں، وہ اس نظریے پہ کھڑے ہیں، اس پروگرام پہ کھڑے ہیں جو خان صاحب کا ہے، اس لڑائی کے ساتھ کھڑے ہیں جو خان لڑ رہا ہے، جو عوام کی لڑائی ہے، جو حق کی لڑائی ہے. تو یہ چھوٹے موٹے اختلافات تو ہر جگہ رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عید کے بعد حکومت تیار رہے کہ ایک بڑے اپوزیشن اتحاد کے ساتھ بڑی تحریک چلائیں گے. مولانا، یہ میں نے بات کری ہے، مولانا سمیت ہوگی یا مولانا کے بغیر ہوگی؟ کوشش تو کریں گے کہ پولیٹیکلی ہم، اور یہی اپوزیشن کی کامیابی ہوتی ہے. اب مجھے بھی خان صاحب نے ریسنٹلی اس کمیٹی کا ممبر بنایا جو پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی ہے، کہ ہم ان تمام لوگوں کو ساتھ ملا کر اور پھر ایک تحریک چلائیں. بڑا چیلنج ہوگا آپ کے لیے. آسما بہن، میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک طرف تو یہ انگیج کر رہے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ، لیکن انہی کی لیڈرشپ ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور میرے خیال سے غالباً جمعہ یا ہفتے والے دن ایک پروگرام میں علی محمد صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب ہمیں نہ بتائیں کہ وہ جو 17ویں ترمیم ہوئی، 17th امینڈمنٹ، اس میں بھی انہوں نے اس حوالے سے ذکر کیا، اور پھر 26ویں ترمیم کے حوالے سے بھی ذکر کیا. تو یہ اس طرح ہو نہیں سکتا، کیونکہ مولانا صاحب کے بڑے تحفظات ہیں. کے پی حکومت ایز اے ہول. تو پھر آپ نے بھی اسی لیے مولانا کو انگیج کرنا شروع کیا؟ نہیں، مولانا صاحب کے ساتھ آج سے نہیں، ہمارے تو کئی دیکھیں نا، میاں صاحبان کے ان کے ایک ذاتی تعلق ہے،
ابھی پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب گئے تھے ان کو ان کی تیمارداری کرنے، ان سے ملاقات کیا وجہ ہے کہ جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے ساتھ ہی پرائم منسٹر صاحب پولیٹیکل انگیجمنٹ تو چلتی رہتی ہے اور اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں یہ تمام تر جو معاملات ہیں ان کے اس اتحاد کے حوالے سے اب دیکھیں نا، صرف اپنے سیاسی مقاصد کو پورے کرنے کے لیے مارنگ بلوچ کو بھی اس پورے چیپٹر میں انوالو کر لیا، حالانکہ وہ بلوچستان کی بات کر رہی ہے یا بلوچستان کے ایشوز کے حوالے سے وہ بات کر رہی ہوتی ہے یا جو بھی اس کا ایجنڈا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ اب اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ بھی انگیج کرنا ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ اسٹریٹ پاور تو ان کے ساتھ نہیں ہے، یا اسٹریٹ پاور کو استعمال کرنے کے لیے دوسری جماعتوں کے کندھوں پہ بندوقیں چلانے کے لیے، اسی لیے مولانا صاحب ان کی اسٹریٹ پاور تو ہے، ہماری اپنی جماعت کی اسٹریٹ پاور تو ہے۔ آپ آج مریم صاحبہ نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کتنی احتجاجوں میں نہیں، جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ بھی یہی کام کرتے تھے، ہم تو نکلتے تھے، آپ لاپتہ افراد کے اس میں چلے جاتے تھے، آج آپ کو یاد ہی نہیں لاپتہ افراد۔ نہیں، ہم تو نکلتے تھے آسمہ بہن، ہم تو پورے ہر حلقے سے مانیٹرنگ ہوتی تھی ہماری کہ کون کتنے بندے لے کے آ رہا ہے، چاہے وہ یوتھ کے حوالے سے ہو، چاہے آپ کے کتنے کارکن گرفتار تھے یہ بھی بتائیں نا ساتھ ہوئے، ہم لوگ سارے ہوئے نا، ہمارے کارکنان گرفتار ہوئے، ساری لیڈرشپ جیل میں تھی، تو پیچھے تھے ہی کارکنان، اور کون تھا؟ نہیں، لیڈرشپ تھی نا، دیکھیں نا، خواجہ سلمان کی بات کریں، خواجہ آصف کی بات کریں، میاں صاحب کی بات کریں، مریم صاحبہ کی بات کریں، شہباز صاحب کی بات کریں، دیگر تمام لوگوں کی، میں اور کس کا گناہوں، خواجہ سعد رفیق تھے ان کی بات کریں، رانا ثناء اللہ کی بات کریں، مطلب مین جو سینٹرل لیڈرشپ تھی وہ تو کارکنوں کی بات بھی کریں، کارکنان بھی تھے، بالکل وہ بھی تھے، کہتے ہیں ہزاروں کارکن ہیں جو کہ اندر ہیں، تو پھر تنظیمی بنیادوں پہ۔ اچھا میں نے بریک لینی ہے سر، میں بریک پھر آ گئی ایک